کہتے ہیں تعویذ لٹکانا شرک ہے، تو جس حدیث سے وہ دلیل پکڑ رہے ہیں نا، اسی حدیث میں رقیہ کو بھی شرک کہا گیا ہے، یعنی دم کرنا۔ حالانکہ رقیہ کو اہل حدیث علماء بھی مانتے ہیں کہ شرک نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس حدیث میں تعویذ لٹکانے کو شرک قرار دیا گیا ہے، اس سے تعویذ سے شرک یا تعویذ مراد ہے، یعنی وہ تعویذ جس میں کلام الہی ہو داخل نہیں ہے، کیونکہ رقیہ بھی جیسے شرکیہ بھی ہوتا ہے اور جائز رقیہ۔ رقیہ کہتے ہیں دم کرنا، تو رقیہ بھی جائز بھی ہوتا ہے، شرکیہ بھی رقیہ ہوتا ہے، تو اسی طرح تعویذ بھی جائز بھی ہوتا ہے، شرکیہ بھی ہوتا ہے۔ تو اہل حدیث علماء جس حدیث سے استدلال کر کے ہر قسم کے تعویذ کو شرکیہ کہہ رہے ہیں نا، اسی حدیث سے پھر تو ہر قسم کا دم درود بھی شرک ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کہتے ہیں تعویذ لٹکانا شرک ہے، تو جس حدیث سے وہ دلیل پکڑ رہے ہیں نا، اسی حدیث میں رقیہ کو بھی شرک کہا گیا ہے، یعنی دم کرنا۔ حالانکہ رقیہ کو اہل حدیث علماء بھی مانتے ہیں کہ شرک نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس حدیث میں تعویذ لٹکانے کو شرک قرار دیا گیا ہے، اس سے تعویذ سے شرک یا تعویذ مراد ہے، یعنی وہ تعویذ جس میں کلام الہی ہو داخل نہیں ہے، کیونکہ رقیہ بھی جیسے شرکیہ بھی ہوتا ہے اور جائز رقیہ۔ رقیہ کہتے ہیں دم کرنا، تو رقیہ بھی جائز بھی ہوتا ہے، شرکیہ بھی رقیہ ہوتا ہے، تو اسی طرح تعویذ بھی جائز بھی ہوتا ہے، شرکیہ بھی ہوتا ہے۔ تو اہل حدیث علماء جس حدیث سے استدلال کر کے ہر قسم کے تعویذ کو شرکیہ کہہ رہے ہیں نا، اسی حدیث سے پھر تو ہر قسم کا دم درود بھی شرک ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔